الرحمن الرحیم۔ یقین کا احساس اپنے خلاف اٹھنے والی ہر رو کو پلٹ دیتا ہے۔ یقین ہو جائے کہ آج بارش ہونی ہے تو انسان اس سے بچنے کے ضروری سامان مہیا کرتا ہے، اور یقین آ جائے کہ آخرت، جنت اور جہنم واقع ہیں، تو آدمی اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ یہ ساری کائنات یقین کی مرہون منت ہے، اور یقین ہی آدمی کو خطرات مول لینے کے لیے تیار کرتا ہے، اور یقین ہی شکست کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس یقین کے حصول کے لیے آدمی اگر عقل پر سہارا کرے تو عقل کو بہت سی چیزوں کی خبر نہیں ہے، اور عقل کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ آج جس چیز کو مسلمہ امور میں ثابت کرتی ہے، کچھ صدیوں کے بعد وہ اسے شک میں تبدیل کر دیتی ہے، اور عقل کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اسے ثبات اور دوام حاصل نہیں۔ عقل بہت اچھی چیز ہے، اور عقل علم کے ساتھ مرتبط ہے، لیکن عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ تمام کا تمام زیر بحث آتا ہے، اور وہی یقین کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے جو لوگ وحی کا انکار کرتے ہیں وہ یقینی امور پر بھی متذبذب رہتے ہیں، اور وحی کا کمال یہ ہے کہ وہ قطعی فیصلے کرتی ہے، اور وہ ان امور کی خبر دیتی ہے جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ عقل کی رسائی بسا اوقات ان امور پہ بھی نہیں ہوتی جن امور کو کچھ عرصے کے بعد وہ خود دریافت کر لیتی ہے۔
اور وہی علم کا ذریعہ ہے نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی جملہ سچ پر مبنی ہوتا ہے اور اس کی مراد جھوٹ ہوتی ہے، سچائی پر مشتمل ایسے جملے جن کی مراد جھوٹ ہو یہ فتنوں کا باعث بنتے ہیں، اور بڑی بڑی تباہیاں دنیا میں ایک فکرے سے جو پھیلی ہیں ان میں ایسے فکرے بھی ہیں جن کے الفاظ سچے اور معانی جھوٹ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس گہری حقیقت کو سمجھا اور امیر المومنین میں فہم، ادراک، حالات کا اندازہ کرنا اور مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دینا یہ بھی ایک کمال کی چیز تھی، اور ایک کمال یہ بھی تھا کہ مظلومیت وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے لکھوا کے لائے تھے۔ اس زمانے میں خلافت راشدہ میں آئے جب وہ نسل ہی دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نسل نے انہیں پہچانا تھا۔ خوارج کا جملہ بظاہر سچائی پر مبنی تھا اور انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا جملہ ہے جس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے، ایسا جملہ برحق ہے۔ یہ جملہ صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، لیکن اس کی مراد کیا ہے؟ ان کے نزدیک وہ یہ کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے ہم اسے براہ راست سمجھتے ہیں۔ بڑا آسان اور عقلی مسئلہ ہے کہ ہر آدمی کے جملے کی مراد ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ مہمان کسی کے گھر جاتا ہے اور وہاں ایک مرد یا عورت کا جملہ وہ سنتا ہے، اب اس سے اصل میں مراد کیا ہے یہ اس کے گھر والے ممکن ہے سمجھیں اور مہمان نہ سمجھیں، اس لیے کہ مہمان کو پتہ نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی کئی مرتبہ جملے سچائی پہ مبنی ہوتے ہیں لیکن اس کی مراد جھوٹ ہوتی ہے۔ یہ بہت واضح مثال ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے، لیکن اللہ کی جو مراد ہے وہ تم کیسے سمجھتے ہو، یہ ہے مسئلہ۔ اللہ کی مراد کو سمجھنے والا شخص بیان کر دے
اور پھر اللہ اس سے قبول فرما لے تو وہ چیز پھیل جاتی ہے اور اس کے نتائج برکت پر مبنی ہوتے ہیں، اور اللہ رد فرما دے اور شیطان قبول کر لے تو بات بھی پھیل جاتی ہے اور اس کے نتائج خرابی پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں حقائق ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ زندگی کے حقائق پر غور کرے، اصول پر غور کرے، اور جو شخص اصولوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے ناکامی کا منہ کم دیکھتا ہے، کیونکہ اصول آدمی کو سکھاتے ہیں اور اس پر زندگی کے حقائق کو واضح کرتے ہیں۔ مثلاً ایک اصول کی بات ہے کہ اس بات سے منع کیا کہ کوئی آدمی فتنے کو چھیڑے اور کوئی آدمی فتنے کے لیے کام کرے۔ فتنہ جس چیز کو کہتے ہیں وہ اصل میں کٹھالی ہے۔ کٹھالی جس پر سونے کو رکھ کے پگھلاتے ہیں اور تاپ دیتے ہیں تاکہ اس کا کھرا اور کھوٹا ہونا واضح ہو جائے۔ فتنہ آزمائش، فتنہ جانچ، امتحان اسی لیے ہوتا ہے کہ جو چیز پوشیدہ ہے اس کا اظہار ہو جائے۔ یہ اصول کی بات ہے کہ فطرت آدمی کو آزمائش میں ڈالتی ہے اور انسان آزمائش سے بچتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو آزمائش سے بچائے۔ یہ آزمائش میں اپنے آپ کو ڈالنا اور ایڈونچر جس کا عمر کے تقاضوں اور ایک طرح کی تفریح کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو، یہ بہت تباہ کن چیز ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم قرآن پاک کی بہت سی آیات پر غور نہیں کرتے۔ یہ اصول ہے زندگی کا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ قیامت میں منافقین، کافرین اور مومنین یہ تینوں الگ الگ کر دیے جائیں گے، اور نقشہ یوں کھینچا ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا اور وہ
دائیں طرف بھی ہوگا اور سامنے بھی، اور جنت کی طرف روشنی لے جا رہی ہوگی۔ یہ الہام ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، لیکن شیطان کا الہام ظلمتوں کو جنم دیتا ہے، اور خدا کی طرف سے ہو تو روشنی پیدا ہوتی ہے۔ خدا کی طرف سے ہو تو تدریجاً سکون آتا ہے، اور شیطان کی طرف سے ہو تو تدریجاً وحشت برستی ہے۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کوئی علامت بھی مقرر کر دیتے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مناصحۃ النفس، اس میں انہوں نے اپنے شیخ کا ذکر کیا اور ایک بلی کا بھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس بلی میں یہ خصوصیت تھی کہ ہمارے شیخ سے جتنے لوگ ملنے آتے تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام، تو بلی شیخ کے تھیلے میں بیٹھی رہتی تھی، اور جب کوئی اللہ کا اچھا بندہ آتا تھا تو بلی تھیلے سے باہر آ جاتی تھی اور شیخ کے پاؤں، ان کے کپڑے اس پہ منہ رکھ دیتی تھی، اور جب کوئی کھوٹا آدمی آتا تھا تو بلی تھیلے سے نکلتی تھی، اور یا تو آتی نہیں تھی باہر، اور آتی تھی تو پھر دروازے سے باہر نکل جاتی تھی۔ اس لیے ہی کہتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر نہیں آئی، جی نہیں لگا، لیکن لوگ نہیں جانتے کہ اس محاورے کی اصل کیا ہے۔ مناصحت میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ نور، روشنی، وہ روشنی ان کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ اب اس نور کو دیکھ کر بہت سے انسانوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ ہمیں بھی ملے، اور اللہ تعالیٰ نے صراحت سے ذکر فرمایا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ کہیں گے کہ نقتبس من نورکم، ہم تمہاری اس روشنی سے کچھ لے لیں، ٹھہرو، رکو۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بڑی حقیقت کو واضح کیا ہے، اگر آدمی اسے سمجھے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو آج نور سے محرومی ہے نا، فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا تھا، بس۔ اس لیے کبھی بھی اپنے ارادے سے، اختیار سے اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالے۔ ایسا جملہ نہ کہے کہ جس کے نتیجے میں آزمائش آ جائے، ایسی بات سے بچے، اس لیے کہ جو دعویٰ کرے گا اس سے دلیل مانگی جائے گی، اور جب بغاوت کرے گا اس کا سر کچلا جائے گا۔ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے اور دلیل نہیں فراہم کر سکتا، وہ جانچ اور آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تابعین، تبع تابعین،
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دعویٰ اور دلیل ہر ایک جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمنون، تم نے تمنا کی تھی نا، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے اور ہم نے میدان جنگ میں تمہارے سامنے رکھے۔ مرو اب، لڑو، شہید ہو جاؤ۔ اس لیے خدا کا معاملہ بہت نازک ہے۔ آدمی کبھی محبت میں ایسا دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ جب اس کی دلیل دینی پڑتی ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ پہلے بھی سنایا تھا کئی بار۔ انہوں نے کہا اللہ کی محبت کے غلبے میں کہ اللہ تجھ سے محبت ہے اور تو جیسے چاہے میری محبت کو آزما لے۔ ڈالا نا اپنے آپ کو آزمائش کی، اور اگلے دن پیشاب بند ہو گیا، سخت بے چینی اور شدید تکلیف شروع ہوئی، نیند اڑ گئی، اور ایک وقت میں ذرا سی جھپکی آئی تو فرشتے نے اس جھپکی میں آ کے کہا کہ علیک بالمکاتیب، یہ جو بچے پڑھتے ہیں نا قرآن، ان سے دعا کراؤ جا کے۔ تو گئے اور کہا کہ امکم الضال، بچوں اپنے چچا کے لیے دعا مانگو، یہ غلط راہ پہ چل پڑا تھا۔ وہ دعویٰ کیا نا، تو آزمائش کیا، بظاہر دیکھیں تو بہت چھوٹی سی چیز، لیکن حقیقت میں آدمی کی زندگی موت کا مسئلہ بنے۔ اس لیے جانچ میں نہ ڈالیں، جب پتہ ہو نا کہ اس کو کرنے کے بعد کیا ہوگا تو نہ اپنے آپ کو ڈالے اس میں۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو خود آزمائشوں میں ڈالا۔ بہت سی نیکیاں آزمائش بن جاتی ہیں، ہمت نہ ہو تو ان کو بھی چھوڑ دے، نہ اپنے آپ کو اس میں ڈالے۔ ایسے نہ ہو کہ وہ نیکی کی بجائے گناہ کر بیٹھے۔ اور یہ حکمت ہے اس حدیث میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی شخص کو شدید نیند آ رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نفل نہ پڑھے اور سو جائے، اور ایسے نہ ہو کہ وہ دعا کی بجائے اپنے آپ کو بد دعائیں دیتا ہے۔ ان منافقین کا یہی حال تھا کہ انہوں نے ایسے دعوے کیے کہ آزمائش آئی اور اس آزمائش میں وہ پٹے۔ تو زندگی کا اصول یہ ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا دلجۃ من اللیل و دلجۃ من النہار، دن کے آخری حصے میں عصر، اس کے بعد کا وقت، دلجۃ من اللیل صبح صادق سے تھوڑا سا پہلے کا وقت، فرمایا بس یہ نکالو خدا کی عبادت کے لیے۔ اور اسی لیے دوسری جگہ پر فرمایا
کہ جس شخص نے طلوع سے پہلے کی نماز نہیں چھوڑی اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے کی نماز نہیں چھوڑی، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ فجر اور عصر کا اس لیے کہا کہ فجر میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور عصر میں مخلوق کا غلبہ ہوتا ہے۔ اب تک دنیا میں بڑے بڑے شہر مغرب سے پہلے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور رات کو آرام سے سوتے ہیں۔ یہ تو مجموعی طور پر بربادی کی علامتیں قومی طور پر جو آئی ہیں وہ یہ ہے کہ دن کو اس وقت کاروبار شروع کرنا جب سورج سر پہ آیا ہوا ہو، اور رات گئے تک دکانوں پہ بیٹھے رہنا۔ نتیجہ یہ کہ اگلی نسل کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ ایران، ترکی، شام، مصر، عراق، اردن، یہ 6 ممالک اور بھی بہت سے، ہم نے ہفتوں وہاں رہ کے دیکھا، فجر کی نماز پڑھی اور آ کے دکانیں کھول لی، ایک آدھ بلب جل رہا ہے اور لوگ بھی فجر کی نماز پڑھ کے خریداری پہ آ گئے، اور دن کی روشنی سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا، اور مغرب سے پہلے عصر کی نماز پڑھی اور دکانیں آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئی۔ لندن میں بھی یہی، بجلی کا خرچ بھی بچے، بل بھی کم آئے، اور سارا دن بھرپور طور پر استعمال ہو۔ لیکن 12 بجے دکانیں کھلیں، رات بھر سونا نہیں ہے، صبح سونا ہے، بچوں کو ماں بھیج رہی ہے اسکول، باپ سو رہا ہے، اور پھر اسی طرح شام کو وہ آئے تو باپ کی شفقت اور محبت اور تربیت کی بجائے وہ اپنے کام میں ہیں اور یہ رات کو خود مصروف ہیں، تو پھر یہ سارا نظام پلٹ گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اوقات کی غلط ترتیب نتائج کو الٹا کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ عصر کے بعد اور عصر کی نماز اور فجر سے کچھ پہلے جو شخص یہ کرتا رہے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ مختصر بات بتا دی، اعتدال کی بات بتا دی کہ اعتدال کے ساتھ چلتے رہو۔ اسی لیے دونوں چیزوں کے متعلق فرمایا کہ ان 2 آدمیوں کا پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے، جس کو علم کا چسکا لگ جائے اور جس شخص کو دولت کمانے کا چسکا لگ جائے۔ دولت بھی ایسی چیز ہے کہ جو انہماک اس میں ہوتا ہے، وہ دولت کو سمیٹنے، اکٹھا کرنے کے لیے اپنے اندر پوری طرح سمو لیتا ہے، پھر وہ دولت خیر کے کاموں میں صرف ہو، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اور خیر میں صرف نہ ہو اور شر میں چلی جائے، یہ بھی خدا سے پناہ مانگنے کی چیز ہے۔ کچھ لوگ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنے بابرکت لوگ ہوتے ہیں جو خیر کا دروازہ کھولنے والے ہوتے ہیں، اچھائی کا۔
ان کی صحبت میں رہنا، ان کی بات سننا، اعمال کو دیکھنا، یہ سب چیزیں خیر کا باعث بنتی ہیں۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ شر کی چابی ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں رہ کے آدمی شر کو سیکھتا ہے اور ان کے اعمال کو دیکھ کر شرارتیں طبیعت میں گدگدی کرتی ہیں۔ فرمایا بدترین لوگ ہیں۔ اس لیے بات وہی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ جو سوچے گا اور خیر کا ذریعہ بنے گا، وہ خیر کا ذریعہ خود اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے مسائل میں لکھا ہے کہ خرچ کرنے میں ایک مثال ہے، 100 ہاتھ اگر بدل جائیں تو 100 کے 100 کو اللہ وہی اجر دے گا جو پہلے کو ملا۔ ایک اور نوعیت سے وہ الگ ہے، لیکن ایک آدمی نے بیٹے کو 100 روپیہ دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اس نے بیوی کو دے دیا، بیوی نے نوکر کو دے دیا، نوکر نے اپنے بھائی کو گاؤں بھیجوا دیا، اس نے وہاں کسی غریب کی مدد کر دی، تو یہ بیوی کو دیا اور بیٹے کو دیا اور نوکر کو، اور نوکر نے گاؤں بھیج دیا اور اس کی ماں باپ نے خرچ کیا۔ یہ چاروں آدمی اس 100 روپے کے ثواب کے مستحق ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی خیانت کر سکتا تھا، کوئی بھی جھوٹ بول سکتا تھا۔ اس لیے جو لوگ تربیت کے مراحل میں ہوتے تھے، ان سے تربیت کرنے والے کام لیتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ کام یوں ہے اور یہ کام یوں ہے اور اسے اس طرح سے کرنا ہے۔ وہ انداز فکر اور تھا۔ آپ کبھی غور کریں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھے ہیں، اتنے مشرکین مکہ اور کافروں نے نہیں دیکھے۔ اور سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ معجزات زیادہ ان مشرکین اور کفار کو دکھانے چاہیے تھے، تاکہ وہ مسلمان ہوتے تو پہلے ہی سے مخلص تھے۔ انہیں کیوں دکھائے زیادہ؟ اور پھر بات یہ ہے کہ معجزہ دکھانا اور چیز ہے اور معجزے کا دیکھنا بھی ایک اور چیز ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے اور انہوں نے دیکھا ہے، اور رویت یکساں نتائج کو پیدا نہیں کرتی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دو مختلف انسانوں کی ایک ہی چیز کو دیکھنے کے نتائج یکساں نکلیں۔ ایک آدمی زرد چیز کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ سونا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کیسا خوبصورت رنگ ہے، اور تیسرا سوچتا ہے کہ یہ رنگ جو ہے نا، یہ ایران میں اور فلاں فلاں جگہ پہ ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو مزارات ہیں وہاں بھی دیکھا تھا۔ چیز ایک ہی، نتائج مختلف۔ بڑے لوگ بغیر توجہ اپنی طرف مبذول کرائے
بڑی مکروہ بات ہے اپنے بارے میں باتیں کرنا، اور اس سے بھی مکروہ بات ہے اپنے بارے میں باتیں سننا۔ یہ بھی زندگی کا اصول ہے، اپنے بارے میں تعریف تو بالکل ہی نہیں سننی چاہیے، بات پھیر دے، گول کر دے، اٹھ جائے، منع کر دے کہ نہ کرو ایسے۔ اس لیے کہ جب تک ایمان پہ موت نہ آ جائے، تعریف اور مذمت دونوں ناقابل اعتبار سمجھے، خیر اسی میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گہری تعلیم تھی کہ کسی نے لکھا نہیں ہے، لیکن سوچتے ہیں کہ کوئی اس بات پہ لکھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی مغفرت کے اسباب پر کتنی نظر رکھتا تھا، کیسے ڈھونڈتا تھا، حالانکہ قطعی جنتی ہیں۔ مطلب جنت کا فیصلہ یا تو اللہ کرے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں ان کی اطلاع پہ، اور اس کے علاوہ کیا ذریعہ ہے؟ تیسرا ذریعہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فلاں بخشا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل کو کہ جاؤ اور عرض کرو کہ وہ آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں، اور انہیں آپ بتائیے جنت میں ہم نے ان کا ایسا گھر بنایا ہے، ایک موتی میں، لا صخب فیہا ولا نصب، جس میں انہیں کوئی گھر کی محنت مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور کوئی چیخنے کی بلند آواز بھی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، قطعی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ والسابقون الاولون، جو ایمان میں سبقت لے گئے، اس نے کہہ دیا والذین تبوؤا الدار، جنہوں نے انہیں ٹھہرنے کی جگہ دی۔ تو یہ جو اللہ نے خود فیصلے کیے ہیں یہ قطعی جنتی ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کو کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں وہ بھی جنتی، یہاں تک کہ غالباً حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ جنت میں تڑپ ہے، جنت کو بڑا شوق ہے اس بات کا کہ تم اس میں چلے جاؤ۔ کہاں کوئی جنت مانگے اور کہاں جنت کو خود کسی کا انتظار ہو۔ کمال ہے ایمان کا۔ تو یہ جو قطعی طور پر جنتی تھے، بار بار بشارت دی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، ان کے صاحبزادوں کو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ باقر میرے پوتے آئیں تو میرا سلام اس سے کہنا۔ سیدنا علی، پھر حسین، پھر زین العابدین، پھر امام باقر رضی اللہ عنہم، یہ جنتی لوگ تھے۔ اسی لیے اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کہتا ہے، اور لوگوں تمہاری نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔
غلط بات ہے۔ اب بڑی عبادت ایک یہ رہ گئی ہے کہ عمل کی بجائے سینڈ کرو۔ بڑی نیکی ہے صاحب، چلو مجھ سے نہیں ہو سکتا، سینڈ کرو، چاہے اس میں کیسے ہی وقت اپنا خراب ہو اور کیسی کسی کے حقوق ضائع ہوں۔ دروازے پہ کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے میری بات کا جواب دے، مجھے بٹھائے، اور یہ سینڈ کرنے سے فرصت نہیں، اسی کی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس میں کئی مرتبہ ہم یہ پیغام پڑھتے ہیں جس کا مبنا بنیاد یہ ہوتی ہے کہ گناہ نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارا مسلک یہ نہیں ہے، اہل سنہ اس بات کے قائل ہی نہیں، غلط بات۔ ہمارے نزدیک نیکی گناہ کو برباد کرتی ہے، گناہ نیکی کو برباد نہیں کرتے۔ اس کا حوالہ اگر چاہیے ہو تو اللہ نے یہاں پر سورہ بقرہ میں یہ فرمایا نا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور اپنی نیکیوں کو برباد نہ کر لینا احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کے۔ کسی کو 1000 روپیہ دے دیا، پھر جب کبھی غصہ آیا 10 سال 5 سال بعد تو گنا کہ تم وہی ہو نا جس کو فلاں موقع پہ میں نے ایسے کیا تھا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ کل تک تو تمہارے گھر کھانا مانگنے آتے تھے، اب تم سے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دیکھو اپنی نیکیوں کو برباد نہ کر لینا احسان جتا کر اور دوسرے کو نیکی کی آڑ میں تکلیف دے کے، کہ میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کی ہے، کیا حرج ہے اسے کہوں کہ ایک رات میرے دروازے کے باہر کھڑے رہو، کوئی نہیں میں نے بھی تو بڑی نیکیاں کیا، کر لے گا۔ اے بھیا اس کی رضامندی ضروری ہے کہ وہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہونا بھی چاہتا ہے، یعنی آپ اس نیکی کا اجر لینا چاہتے ہیں۔ اچھا ابھی ایک علمی بات آ گئی، اس کو حل کر لیں، آنی نہیں چاہیے، چلو آ ہی گئی۔ قرآن سے خود یہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی نیکی برباد ہو جاتی ہے گناہ سے۔ احسان جتایا تو گناہ کیا نا، اللہ کہتا ہے نیکی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آتی ہے، دارقطنی میں ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے، اور انہوں نے سود کے بارے میں کچھ فتوے دیے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ سود کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا کہ زید یہ اتنے نرم فتوے دینے ختم کرو، مجھے ڈر ہے کہ وہ جو حج تم نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا آخری، اسے نہ برباد کر بیٹھنا۔ اہل سنہ اس کی بنیاد پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم نیکی کہتے کسے ہو؟ ایک ہے نیکی کا عمل جو آپ نے ہم نے کسی نے کیا، ایک ہے اللہ کو اسے قبول کر لینا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے علم میں تو ہے نا کہ یہ نیکی جو اس نے آج کی ہے، کل اس کے بعد کوئی گناہ، کوئی چیز، کوئی احسان کا جتلانا یہ چیز کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ اس نیکی کو قبول ہی نہیں فرماتا جس کے متعلق اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر آگے جا کے نا یہ نیکی ہی نہیں رہے گی۔ کہتے ہیں نیکی ہم اس نیکی کی بات کرتے ہیں جو اللہ نے قبول کر لی، اس کو کوئی گناہ نہیں توڑ سکتا، کوئی گناہ اسے تباہ نہیں کر سکتا، کوئی گناہ برباد نہیں کر سکتا۔ اٹک یہاں جاتی ہے بات کہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ نے نیکی کو قبول فرمایا، یعنی اس کا کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ اگلے جہان میں کھلے گا۔ اس لیے نیکی کرتا رہے اور کبھی یہ نہ کہے کہ یہ گناہ اس نیکی کو برباد کرتے، نہیں ہوتا۔
اللہ قبول کر لے بہت بڑی چیز ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسلک تھا۔ فرماتے تھے کہ ساری زندگی ایک سجدے کا مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے تو میری ساری زندگی کی عبادت جو نیکی کی اس پہ قربان۔ اللہ نے اگر ایک میرا سجدہ قبول کر لیا، یہی چیز ہے۔ اس لیے بڑی مکروہ بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے متعلق تعریف کے جملے کہے، استغفر، اور اس سے بھی مکروہ بات ہے کہ دوسروں سے سنے۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جب تک ایمان پر موت نہ آ جائے کیا کہا جا سکتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حملے پہ جو فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، کعبہ کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو اس وجہ سے کہ امید غالب تھی اللہ سے۔ عشرہ مبشرہ میں خلیفہ راشد تھے، تھوڑی بشارتیں تھیں ان کے لیے، موت تک انتظار ہے کہ دیکھو آخری لمحہ کیا آ گیا ہے۔ اس لیے سب ڈرتے تھے اس سے کہ مرنے سے پہلے کیا ہوگا، موت کس چیز پہ آئے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بہت اچھا جملہ وفات سے پہلے کا۔ ایک لڑکا آیا، صحیح بخاری میں آتا ہے، عیادت کے لیے آپ سے دیکھتے رہے، اور اس نے کہا امیر المومنین آپ اسلام میں داخل ہوئے، اس کے لیے قوت تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وَقَانَ عَنْكَ رَاضٍ، وہ آپ سے بہت خوش گئے، وَاسْتَخْلَفَ، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ انہوں نے روک دیا اسے اشارے سے، پھر اسے بات پوری کی، جنت کی بشارت، یہ چیزیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ وہ جو اسلام ہے یہ اللہ نے مجھ پہ احسان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، مجھ سے خوش تھے، یہ ان کا احسان ہے۔ یہ ہمارا اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہ اپنی امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ اہل السنہ اور اہل تشیع سے بھی آگے چلے جائیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، اس لیے کہ اتنی روایات ہیں، کیسے انکار کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت میں کسی آدمی کا کام دیکھتے ہیں، پھر اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے اچھا کام کیا مسلمانوں کے لیے۔ الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، یہ کتاب ہے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑے مارکے کی کتاب ہے، سنا ہے، اس کو اردو ترجمہ بھی آیا ہے، معلوم نہیں، لیکن بہت عمدہ کتاب ہے۔ اس میں جہاں انہوں نے اپنے زمانے کے مختلف لوگوں کے احوال بیان کیے ہیں، مئہ ثامنہ کے، 8ویں صدی کے، ہم نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک حنفی قاضی تھے، استاد تھے بڑے اچھے، ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، اور پہلے مدینہ منورہ میں، پھر مکہ مکرمہ میں،
بیمار ہو گئے. بڑی لمبی بحث ہے، کبھی کرنی چاہیے. تو مدینہ منورہ گئے اور روضہ مبارک پر ہی پڑھ گئے. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ملے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ کتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے. ایرانی صدر تھے نا خامنائی، ان کی ڈاکٹریٹ ہے اس میں. لیکن یہ خبر ایران والوں نے دی تھی لائبریری میں، انہوں نے بتایا تھا اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، لیکن براہ راست ہمیں معلوم نہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کی ایک کتاب ڈھونڈ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے صدر خامنائی نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ پہ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کا مقالہ ان کا. تھوڑی سی شرم آئی، مگر ہم وہ شرم آنے ہی کیوں دیں جو عمل تک لے آئے. آگے چلے گئے کہ اور کوئی کتاب دیکھیں. کہاں سے کہاں بات جا پہنچی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ شدید بخار ہو گیا تو روضہ مبارک پہ جا کے لیٹ گئے. محبت کا کیسا زبردست انداز ہے. حافظ لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ سو گئے تو سرکار کو دیکھا خواب میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہیں بیٹھے ہوئے اور ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ہے محبت. اس آدمی سے فرمایا کہ ما نال منی شیئن، یہ ہر سال آ جاتا ہے، آج تک اسے ہم نے کچھ نہیں دیا، ہماری طرف سے کوئی چیز نہیں ملی اسے. جن کو بھی انعامات ہم دیتے ہیں اسے کچھ نہیں دیا. پھر سے فرمایا ہاتھ پھیلاؤ. تو انہوں نے ہتھیلی آگے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک تعویذ لکھ دیا. فرمایا اس کو چاٹو تاکہ تمہارا بخار اتر جائے. تو وہ اٹھے اور بخار ختم. وہ تعویذ انہوں نے لکھ لیا. ہم نے اس کو بھی نقل کر دیا. تو اعمال پیش ہوتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں شامل ہیں. اس لیے یقینی طور پہ کون کہہ سکتا ہے کہ میرا عمل قبول ہو گیا؟ کوئی بھی. تو منع فرما دیا اس سے. کہا کہ جو اسلام ہے نا، یہ اللہ نے احسان کیا. حضرت تشریف لے گئے دنیا سے، مجھ سے راضی تھے، خوش تھے، یہ ان کا احسان ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے مجھے چنا، یہ ان کا احسان ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے نا، لا لیا ولا علیہ، میری تمنا ہے کہ نہ خدا کسی گناہ کا حساب لے، نہ کسی کو نیکی کو میری کو دیکھے، بس ایسے ہی جنت میں بھیج دے. برابر ہو جائیں، برابر سرابر ہو جائے معاملہ، بس کافی ہے. یہ وہ چیز ہے جو حقیقت میں انسان میں ہونی چاہیے. آپ کبھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی پہ غور کریں. اس پہ لکھا کسی نے نہیں، لیکن کوئی لکھے تو اسے بہت چیزیں ملیں گی کہ وہ اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود وہ تلاش کرتے رہے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے اللہ مغفرت کر دیتا ہے، کوئی چیز رہ نہ جائے.
جس چیز کے متعلق انہیں ہوا کہ اللہ اس پہ بخش دے گا، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ امیر المومنین خلیفہ عادل بخشے جائیں گے، عدل کو قائم کرو۔ حتیٰ کہ وفات پہ یہ جو کہا کہ میرا جنازہ صہیب رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے، کیا وجہ تھی؟ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، جن کی عزت، احترام، ادب، علمی مسائل پہ انہیں بلانا، ان سے فتویٰ لینا، ان کے فتوے پہ عمل بھی کرنا، بہت بڑی بات۔ ایک عورت کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا تھا اور ان کے روب کی وجہ سے اس کا بچہ ضائع ہو گیا، گر پڑی۔ سب نے فتویٰ دیا کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، آپ نے تو بلایا ہے تفتیش کے لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں امیر المومنین، آپ جانتے نہیں ہیں آپ کا کتنا روب ہے، آپ کو اس بچے کی دیت جان بوجھ کے تو آپ نے نہیں کیا، ادا کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، کہا علی آپ کیا کہتے ہیں، میرا اس میں کیا قصور؟ لیکن فتویٰ انہی کا چلا، پیسے جمع کرا، پیسے ادا کیے۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں بھی کہا کہ میرا جنازہ صہیب پڑھائیں۔ آدمی غور کرے کیا وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ جب لوگ اسلام کا اظہار کرتے تھے زیادہ، بلکہ واقعہ بھی پیش آیا، بیٹھے ہوئے تھے آپ اور صہیب رضی اللہ عنہ آئے، پھر بلال آئے، پھر فلاں آیا، اور بیٹھے ہوئے پہلے کون تھے؟ ابو سفیان اور بڑے بڑے لوگ، سہل جنہوں نے صلح حدیبیہ میں کردار ادا کیا رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا ذرا سا آپ لوگ پیچھے ہو جائیں، انہیں میرے پاس بیٹھنے دیں۔ پھر اور لوگ آگے فرمایا آپ ذرا سا پیچھے ہو جائیں، انہیں بیٹھنے دیں، پھر ذرا سا پیچھے ہو جائیں۔ ہوتے ہوتے یہ جو سردار تھے بڑے بڑے جوتوں تک جا پہنچے، تو کھڑے ہو گئے ایک صاحب، انہوں نے کہا عمر حد ہو گئی، ہم تو جوتوں تک جا پہنچے، یہ کیا عزت ہے ہماری؟ تو انہوں نے کہا جب عزت مکہ میں بک رہی تھی نا تو ان لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا، قربانی دی تھی، تم لوگوں نے اس وقت عزت کو ٹھکرایا تھا، اور اب بھی اگر عزت چاہتے ہو تو محاذ جنگ پہ بک رہی ہے، جاؤ اور عزت وہاں سے لے آؤ۔ اسی لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں جب تیر لگا ہے اور ایک آنکھ جاتی رہی تو عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی، بہت خوش ہوئے اور فرمایا الآن حسن اسلام، اب ابو سفیان کا اسلام ٹھیک ہو گیا، اب قابل اعتبار ہے، قربانی دی ہے نا۔ آدمی قربانی بڑی مشکل سے آمادہ ہوتا ہے، اور قربانی کے بغیر کوئی چیز نہیں بنتی، یہ ہوتا ہی نہیں کہ قربانی کے بغیر کوئی چیز بن جائے، نہیں ہو سکتا۔ یہ ان مسلمہ حقائق میں سے ہے کہ پانی اور نمی کے بغیر فصل نہیں اگتی، حتیٰ کہ مصنوعی بارشیں برساتے ہیں کہ فصل اگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کائنات کا نظام ایسے ہی، قربانی کے بغیر ہوتا ہی کچھ نہیں، ہر آدمی قربانی دیتا ہی ہے، بات یہ ہے کہ کس چیز کے لیے وہ کتنی قربانی دے رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے بغیر ہی کام ہو جائے گا، غلط بات سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سراہا ہے اور کہا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ لوگ
اپنی مال کی قربانی دیتے ہیں دوسروں کے لیے، اگرچہ انہیں خود ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود دوسرے کو اپنی جان پہ، اپنی ضرورت پہ دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، جو لوگ اسلام کا زیادہ کرتے تھے نا، فرماتے صہیب کو بلاؤ، اور بلاتے تھے اور پھر فرماتے یہ اپنی کمر دکھانا، تو ان کی کمر پہ چربی کے جلنے کے داغ تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہے وہ شخص جس کو اسلام قبول کرنے پہ مکہ میں انگاروں پہ لیٹنا پڑا ہے، یہ ہے اسلام۔ مظلوم تھے نا، اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنے جنازے کے لیے فرمایا یہ میرا جنازہ پڑھائے گا، جانتے تھے نا کہ مظلوم آدمی ہے، میرے لیے دعا مانگے گا، قبول ہو جائے گی۔ بڑی گہری نگاہ تھی کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی رحمت کھینچی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی سمجھ تو خیر کیا آنی ہے، اس پہ آدمی غور کرے تو اس کا جلال اور ہیبت پتا پانی ہو جائے۔ بڑی ذات ہے۔ نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتائیے کہ میں گناہوں کو معاف بھی کرتا ہوں، رحمت بھی کرتا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِی، اور جب اگر میں عذاب دے دوں نا تو یہ عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ دونوں پہلو ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں عقیدے میں ہیں کہ نیکی اگر خدا قبول کر لے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے جو اسے ضائع کرے۔ عقیدہ اپنے اصول کے اعتبار سے اجتہاد میں نہیں ہوتا۔ عقیدے کی مختلف جہتیں ہیں۔ عقیدے کی ایک جہت اور ایک سمت یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک وہی ہے جو اللہ نے فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بس۔ اور دوسرے درجے کے عقائد وہ ہیں جو اجتہاد سے ثابت ہوئے اور مقرر ہوئے ہیں۔ یہ دوسرے درجے کے جو عقائد مقرر ہوئے ہیں، اس پہ ہم نے ایک تفصیل سے بات بھی کی ہے، یہ وہ عقیدے نہیں ہیں کہ آدمی اس سے اجتہاد کے اعتبار سے انحراف کر لے تو مسلمانوں ہی سے خارج ہو جائے، نہیں ہوتا۔ اللہ کی توحید ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے، قرآن کا برحق ہونا ہے، جنت جہنم تقدیر، یہ ایسے عقیدے ہیں جس میں کسی کی تقلید نہیں ہے۔ اصولی طور پہ خدا نے خود طے کر دیا، وہ کہتا ہے اِنَّهُ مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، اور جو شخص شرک کر کے ہمارے پاس آئے گا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ عقیدے کی بات ہے، طے ہو گئی، بس ختم ہوئی۔ ایک عقیدہ دوسرے درجے میں آ جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ خلافت راشدہ کی جو ترتیب ہے، یہی ترتیب ان کی افضلیت کی بھی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے درجے کے آدمی تھے، اس کا عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ کفر تھوڑا ہی ہے کہ ہم اسے کچھ برا کہیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اہل سنہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کہ کفر اسلام کیوں ہو گیا؟ بھی وجہ یہ تو اجتہاد سے طے ہوا ہے، اور مجتہد کا اجتہاد مختلف بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ایصال ثواب برحق ہے، یہ پوری امت کا عقیدہ ہے۔ ایصال ثواب کن کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ حنفیہ کا مسلک سب سے وسیع تر ہے، وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز
جو تم نے نیکی کی ہے تم اسے دے سکتے ہو۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں فرض نماز پڑھی ہے اور کہتے ہو کہ اس کا ثواب والدین کو پہنچے تو انہیں بھی ملے گا، تمہیں بھی ملے گا۔ حنفیہ کا مسلک بہت وسیع ہے۔ شافعی حضرات کہتے ہیں وہ جو کاؤنٹڈ چیزیں ہیں حدیث میں آ گئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواں کھدواؤ، پل بنواؤ، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کتاب ہے، علم ہے، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، وہ اسے محدود کر دیتے ہیں وہاں تک۔ یہ دونوں کا اجتہاد ہے، اس میں کیا کفر اسلام کی بات ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ کہتے ہیں کہ یہ ماتریدی ہے، یہ اشعری ہے۔ ماتریدیوں کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ جس آدمی کو شریعت کا پیغام نہیں پہنچا لیکن وہ کسی ہستی کا قائل ہے کہ کوئی بڑی ذات ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اشعری یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بڑی ذات کا قائل ہے یا نہیں ہے، اگر عقیدہ رسالت کے ذریعے اسے نہیں ملا، رسالت کا پیغام اسے نہیں پہنچا تو جہنم میں جائے گا ہی۔ چین میں ایک بچہ پیدا ہوا، گاؤں میں، دیہات میں، چائنیز زبان میں اسلام اس تک پہنچا ہی نہیں۔ اب 20 سال کی عمر میں مر گیا، بالغ تھا، فرض کر لو 18 سال کی عمر میں اس بچی کی شادی ہو گئی تھی، صاحب اولاد ہو گئی، تو اب کیوں جہنم میں اسے پھینکنا ہے آپ نے؟ خام خواہی، اس تک پیغام ہی نہیں پہنچا، وہ مکلف ہی نہیں بھئی اس چیز کا۔ لیکن ماتریدی کہتے ہیں کہ کیا اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ سوچتا یہ کائنات خود بخود ہی چل رہی ہے، کسی نہ کسی کا تو قائل ہوتا۔ یہاں پہنچ کے ماتریدی ہونا اور اشعری ہونا یہ آتا ہے تقلید کے ضمن میں، اور یہ وہ واحد عقیدہ ہے جس میں ہم نے جو ریکارڈ کرایا تو اشاعرہ کی وکالت کی ہے، اشاعرہ کو ترجیح دی ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ ماننا چاہیے، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماتریدیوں کا وہی ہے۔ لیکن عقیدے میں جو امہات ہیں، قیامت، تقدیر وغیرہ وغیرہ، رسالت، توحید وغیرہ، اس میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی، وہ تو طے شدہ بات ہے۔ اس لیے عقیدے میں یہ بات شامل ہے، اجتہاد کے عقیدے میں، کہ کسی بھی آدمی کا گناہ اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا جس نیکی کو اللہ نے قبول فرما دیا۔ تو آدمی یقین کی قوت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کی ذات کا یقین، اس کے وعدوں کا یقین، اس کچھ کہہ دیا ہے اور صحیح طور پہ ہم تک پہنچ گیا ہے، ان سب کا یقین۔ یہ جتنا کچھ بھی عبادت میں لوگ کرتے ہیں اور جتنا بھی یہ صوفیہ مراقبات اور یہ چیزیں کراتے ہیں، سب کا آخری نقطہ یقین ہے، بس۔ یہ کروں گا خدا خوش ہوگا، یہ نہیں کروں گا مار پڑے گی، پٹیں گے، اللہ ناراض ہوگا۔ یقین کام کراتا ہے، محبت کام کراتی ہے۔ اس یقین کا مرتبہ جتنا پختہ ہوتا ہے اتنا ہی خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی اصحاب یمین میں سے ہو جائے، رائٹسٹ۔ اللہ نے کہا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، جو دائیں ہاتھ پہ رہنے والے ہیں
خدا کا سلام ان پہ، خدا نے خود سلام بھیجا ہے ان کے لیے۔ وحی کی مخالفت نہ کرنا۔ اصول کی بات آپ سے عرض کروں، اس اصول کو ہمیشہ ترازو کی طرح قائم رکھنا چاہیے، اور اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو اپنی سمجھ کا قصور سمجھنا چاہیے، اصول کا نہیں۔ بالکل صحیح ترازو۔ عقل سلیم ہو، عقل بالکل ٹھیک اپنے مقام پہ ہو۔ عقل جب جذبات کے تابع آتی ہے تو توازن بگڑ جاتا ہے۔ عقل غصے کے تابع آتی ہے تو ظاہر ہے کہ توازن بگڑ جاتا ہے۔ عقل کسی بھی شدید جذبے کے تحت آتی ہے تو عقل کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ عقل اپنی جگہ پر صحیح ہو، صریح ہو، صاف ہو، عقل صریح، اور نقل بھی اپنی جگہ پر صحیح ہو، ثابت ہو جائے کہ یہ بات خدا نے کہی ہے، ثابت ہو جائے کہ یہ بات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نقل صحیح ہو اور عقل صریح ہو، یہ کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکراتے، کبھی بھی نہیں ٹکراتے، نیور، امپاسبل۔ نقل صحیح اور عقل صریح ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ٹکراتی۔ اس لیے یہ جتنے بھی لوگ مذہب اور وحی پہ اعتراضات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں عقل اگر درست ہو نا اور ادھر سے نقل بھی ہو، جو چیز نقل میں ہی صحیح نہیں ہے ہمیں کیا ضرورت پڑی ابھی اس کی وکالت کرنے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں ہے، جب فرمایا نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی وکالت کرنے کی؟ وہ کہتے ہیں آیا ہی نہیں کہیں۔ بہت مشکل ہو گئی، واٹس ایپ پہ ان چیزوں پہ ایسے ایسے پیغامات بھیجتے ہیں جن کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ سب جھوٹ ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک بڑھیا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ روز کوڑا پھینک دیتی تھی۔ ایک دن آپ تشریف لے گئے، کوڑا نہیں پھینکا گیا تو دیکھا وہ بیمار تھی، پھر اس کی عیادت کی۔ کئی مرتبہ یہ پیغام آیا، ہم نے کہا یہ جھوٹ ہے، نہ مکہ میں کوئی ایسی بڑھیا تھی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بالکل ہی جھوٹ ہے۔ اس بڑھیا کا نام کیا تھا، رہتی کہاں تھی، اور اوپر کی منزل انہوں نے لکھا تھا کہ اوپر کی منزل میں تشریف لے گئے۔ تو ہم نے کہا یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں 2 منزلہ گھر بنتے تھے کہ نہیں بنتے تھے؟ مکہ میں پہلی مرتبہ جس نے چوکور کمرہ بنایا ہے، لوگوں نے بڑی لان تان کی، گول کمرے بنا کرتے تھے۔ بیت اللہ چوکور ہے نا، مستطیل ہے، مکہ والے اس کے ادب میں نہیں بناتے تھے، کہتے تھے یہ خدا کے گھر سے مشابہت اور خدا کے گھر کے برابر اپنے گھر کے کمرے بنائے نہیں، گول کمرے بنتے تھے۔ تہذیب تھی ایک، تو جہاں اتنی مائنر ڈیٹیلز بھی تاریخ میں موجود ہوں، کون بڑھیا تھی، کہاں تھی، یہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ثابت کرنے کے لیے 20 اور مثالیں دے سکتے ہیں، جھوٹ کا کیوں سہارا لیں؟ کس کس اصول کی بات کریں، یاد رکھو مذہب یا تو باطل ہوتا ہے اور یا مذہب کا علم نہیں ہوتا، تو ہمیشہ مذہب کا وکیل جھوٹ اختیار کرتا ہے۔ یا مذہب باطل ہوگا اور یا وکیل کو علم نہیں ہوگا۔ مذہب بھی برحق ہو اور وکیل کو علم بھی ہو تو پھر دلائل کی فراہمی کیا بات ہے بھئی؟ یہ جتنے وائز
اور بیان کرنے والے یا تو وہ کسی ایسی چیز کا دفاع کر رہے ہیں جو چیز خود باطل ہے، اور یا یہ کہ چیز برحق ہے اور اس کے پاس دلائل نہیں ہے، دلائل تو پڑھنے سے آتے، وہ پڑھا نہیں ہے، تب جھوٹ گھڑے گا یا جھوٹی بات سن کے پھر اسے بیان کرے گا، کچھ تو کرے گا ہی نا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں لکھا کہ ہمارے یہاں یہ جو بیان کرنے والے جاہل قسم کے واعظ کھڑے ہو گئے ہیں امت میں، انہوں نے دین کے ذریعے دنیا کمانا اپنا ڈھنگ بنا لیا ہے، اور یہ جھوٹے واعظ کرنے والے کم علم حساس کا لفظ لکھا ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ یہ جاہل موجودہ دور کے اپنے خلفاء، جس دور میں یہ واعظ ہیں، اس دور کے خلفاء اور امراء پر صلاۃ و سلام بھیجنے لگے ہیں، میرے دور میں اس چیز کو بند کیا جائے، اور صلاۃ و سلام انبیاء علیہ السلام کا حق ہے، ان پہ بھیجا جائے، اور انبیاء علیہ السلام پر سلام بھیجنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، پرانے انبیاء علیہ السلام، ان لوگوں پر اور صحابہ کرام ان پر، اس کے بعد جو تمہارے موجود امراء اور خلفاء ہیں ان کے لیے بس دعا مانگو۔ فرمایا ہمارے زمانے میں ان جاہل مولویوں نے یہ کرتوت اختیار کر لی ہیں کہ موجودہ لوگوں کے لیے صلاۃ و سلام پڑھ کے اس سے دنیا کمانا چاہتے ہیں، بادشاہوں کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یا تو مذہبی باطل ہوگا، جھوٹ ہوگا، اور یا پھر وکالت کرنے والا جھوٹ کا سہارا لے گا تاکہ لوگوں کو متاثر کرے، لوگوں کو کھینچے۔ یار جھوٹ کی ضرورت ہی کیا ہے اسلام کو؟ نہیں پڑھے ہو تو مت بولو۔ کبھی نہیں ہوتا کہ عقل بھی اپنے مقام پر ٹھیک ہو اور شریعت بھی وہی کہتی ہو جو ہے، تو دونوں آپس میں ٹکرا جائیں، نہیں ہوتا۔ اس موضوع پہ بڑی اچھی کتاب شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اور شیخ نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، کمال کی۔ اعلام الموقعین جو ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا، اور شاطبی کے تو کہنے کیا، شاطبی تو امام، شاطبی اتنا بڑا آدمی ہے، اسپین کے ہے نا شاطبی، شاطبہ ایک قصبہ تھا، غرناطہ، اندلس، شاطبہ، اس کی فضاؤں میں اب بھی نبوت کا پیغام ہے۔ علامہ اقبال کو پڑھا ہم نے تو اقبال کی باتوں سے علامہ مرحوم سے یہ ترشح ملتا ہے کہ انہیں وہاں کس چیز نے گھیر لیا تھا۔ پھر اسپین گئے تو ایک تاثر تھا، پھر حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے عرض کیا حضرت سے 2 باتیں، تو فرمایا میں اسپین گیا تھا اور وہاں پہ اولیاء کرام رحمہم اللہ کی ارواح بار بار مجھ سے آ کے مصافحہ کرتی تھی، بار بار آ کے مجھ سے ملتی تھی۔ یہ علامہ کو کوئی ادراک ہوا ہوگا، انہوں ne اپنی شاعری میں اس کا ذکر کیا ہے، سمجھیں تو بٹوین دا لائنز یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے یقین کی جو دولت ہے نا، بڑا کام کراتی ہے۔
آدمی کا یقین جب بن جاتا ہے تو پھر ارتداد نہیں آتا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اس چیز سے ہٹا نہیں سکتی۔ چلیں صاحب۔